رمضان کے مہینے میں ایک خاص عمل جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ثبوت بھی ملتا ہے اور ترغیب بھی ملتی ہے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اجود ما یکون فی رمضان، آپ سب سے زیادہ سخی وہ رمضان میں ہوتے تھے۔ اور آگے جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اجود من الریح المرسلہ، آپ جو ہوا چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، چلائی گئی ہوتی ہے، جو ہر کونے خدرے میں پہنچتی ہے، آپ کی سخاوت اتنی عموم کے ساتھ لوگوں تک پہنچتی تھی جیسے ہوا پہنچتی ہے۔ تو یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ یہ فضائل کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جیسے دوسری عبادات سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ سے بھی قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی کی روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی قابل رشک خصلتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے وہ دو خصلتیں ہیں۔ دو خصلتیں ہی حقیقت میں قابل رشک ہیں۔ ویسے تو ہر خوبی پر رشک کیا جانا چاہیے۔ حسد اور رشک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسد میں حسد کرنے والا دوسرے سے نعمت کے زوال کا متمنی ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے دنیا آخرت میں بہت وبال ہوتے ہیں، لیکن رشک وہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ کسی کو اگر آپ اچھی حالت میں دیکھیں، اس کے پاس نعمت دیکھیں دین اور دنیا کی، تو آپ بھی یہ تمنا کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نعمت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جو قابل رشک ہیں، جن پر رشک کیا جانا چاہیے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، فیتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں، اس کی تعلیم و تبلیغ میں، تدریس میں مشغول رہتا ہے۔ اور وَرَجُلٌ آتاہ اللہ مالا فَيُنْفِقُهُ آناء اللیل و آناء النہار، دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس مال سے دن رات خرچہ، دن کو ضرورت پیش آتی ہے تو خرچ کرتا ہے، رات کو ضرورت پیش آتی ہے تو خرچ کرتا ہے، کسی وقت بھی خرچ سے رکتا نہیں ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکمت عطا فرمائی ہے، یعنی علم اور حکمت، اور وہ اسی حکمت کے تحت اور اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو یہ قابل رشک ہے۔ اور رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتی، کسی کو مال عطا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو یہ دو آدمی ہیں جو قابل رشک ہیں۔ تو ویسے تو ہمیشہ ہی خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، موقع بموقع، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، تو رمضان میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا مال ایسی جگہ پر خرچ ہو جو سب سے بہترین ہو۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے مال کا بہترین مصرف وہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں، جہاں ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں، معصوم بچے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور جو بچے ہوئے ہیں زندہ وہ بے گھر ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، صحراؤں میں پڑے ہوئے ہیں، خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، بارش کے پانی میں رات گزارنے پر مجبور ہیں، اور ان کے پاس نہ تو پوری دوائیں پہنچ رہی ہیں، نہ پورا راشن پہنچ رہا ہے، کئی جگہ وہ پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اور کسی جگہ اگر پانی کی کوئی ٹنکی ہے تو میں نے بچوں کو بعض کو دیکھا ہے کہ وہ انگلی اس میں لگا کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ کچھ ہماری زبان گیلی ہو جائے۔ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ صحرا میں کسی جگہ گھاس وہ اکھیڑ کر تو وہ گھاس کھا رہا ہے۔ تو ہم جو اتنی نعمتوں میں ہیں، دن رات پتہ نہیں کیا کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، پہننے کے لیے، کھانے کے لیے،
اور اپنی عیاشی اور راحت کے لیے، تو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان حکمران وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے اور فلسطین کی مدد کے لیے پہنچتے اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتے۔ اتنی بڑی امت کے ہوتے ہوئے اسرائیل جو اتنا چھوٹا سا ملک ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے اور اس طرح کا جبر اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ اپنے اپنے مشغلوں میں ایک دوسرے کو گرانے اور چڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عامت المسلمین کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو دعائیں کر سکتے ہیں۔ دعا کو معمولی نہ سمجھیں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس وقت ہم اپنی ذات کے لیے جتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری کوئی دعا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں اور وہاں کے مجاہدین کے لیے دعا سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دعاؤں میں ان کو خوب یاد رکھیں، اور ہر نماز کے بعد دعا کریں، تہجد کے بعد دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں دعا کریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے۔ سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت بہت زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو ان اوقات میں ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کے لیے مال بھیجیں، ان کے لیے سامان بھیج سکتے ہیں تو سامان بھیجیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر مسلمان یا عام لوگ سامان نہیں بھیج سکتے۔ تو جو معتبر تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی